محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم۔ کان دجال کا نکلنا، ظہور دجال، یعنی کہ یاد ہے کہ دجال ایک شخص معین ہے، نہ کہ فرضی شخص ہے، جیسے کہ آج کل بعض مصنفین پر گویا اس بات کا بھوت سوار ہے کہ دجال سے مراد ایک طاغوتی نظام ہے، یہ مشرق سے بلاد خراسان سے نکلے گا، یہ ایران کے شہر اصفہان ہوگا، خدا تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو زبردست آزمائش میں مبتلا کریں گے، اس سے بے پناہ قدرتیں دیں گے، دیکھنے والوں کے سامنے کئی حیرت انگیز امور کو حقیقت بنا کر پیش کرے گا، ان کی حیثیت ایک تخیل سے زیادہ کی نہیں ہوگی، جیسے کہ ایک شخص کو قتل کرے کہ خود اس سے زندہ کر دکھائے گا، بارشیں برسائے گا، جنت دوزخ ساتھ لے کر چلے گا، زمین سے غلے اگائے گا اور اس کے حکم سے زمین اپنے خزانے اگلے گا، پھر خدا اس سے ایسا بے بس کرے گا کہ جیسے قتل کر کے زندہ کیا تھا اس کو دوبارہ مار نہ سکے گا، جو اس کے باطل ہونے کے واضح دلیل ہوگی۔ اس اندھے اور تیرا تار فتنے میں رب تعالیٰ خوش نصیبوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور یہ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر کاربند اہل ایمان ہوں گے۔ خروج دجال کی علامات اور اس کا زمانہ۔ دجال کا حلیہ گزشتہ میں مفصل بیان کیا جا چکا ہے، البتہ اس کے خروج سے پہلے چند حوادث ضرور واقع ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا یہ یثرب کی بربادی ہے، یثرب کی بربادی ملحمہ کبریٰ کا قرب ہے، ملحمہ کا قرب قسطنطنیہ کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج ہے۔ ان نشانیوں میں ترتیب یوں ہے کہ پہلے مہدی نکلیں گے، پھر دجال ظاہر ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑا دیا جائے گا، پھر دابت الارض نکلے گا، پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ خروج دجال کے بارے میں علامہ برزنجی کہتے ہیں کہ دجال دین کی بے وقتی، علم کی پستی کے وقت نکلے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی اس کے ساتھ حجت کرنے والا نہ ہوگا۔ دجال مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والے معرکہ اور فتح قسطنطنیہ کے بعد نکلے گا۔ جب فتح کو 6 سال بیت چکے ہوں گے تو 7ویں سال دجال نکلے گا۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ملحمہ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی، 7ویں سال میں مسیح دجال نکلے گا۔ دجال کی جائے وقوع، جائے خروج اور زمین میں قیام کی مدت، حالانکہ ابن حزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ دجال مشرق سے نکلے گا، البتہ خاص جگہ کی تعین میں 2 قول ہیں، ایک خراسان کا ہے، دوسرے اصفہان کا ہے۔ اصفہان بلاد ایران میں سے خلیج عربی کے بلاد مشرق میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مسیح ضلالت کی کانا دجال لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں مشرق کی جانب سے نکلے گا، پھر وہ عراق اور شام کے درمیان حجاز کے علاقے میں نکلے گا، پھر مکہ مدینہ آئے گا تو فرشتے اندر داخل ہونے سے روک دیں گے، پھر فلسطین چلا جائے گا جہاں پر اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مقام رد میں قتل ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سرزمین مشرق شہر خراسان سے نکلے گا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دجال پہلے اصفہان کی بستی یہودیہ سے نکلے گا۔ حضرت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال اصفہان یہودیہ گاؤں سے نکلے گا جس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بن قیس کی حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال زمین میں 40 دن کی مدت میں رہے گا۔ اس میں دجال کے الفاظ ہیں، میں 40 دن کے اندر ہر بستی میں گھوم جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور ان دونوں کا داخلہ مجھے پر حرام ہے۔ تو اس نواس بن سمعان کی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو ہم نے دریافت کیا کہ وہ کتنے دن زمین پر ٹھہرے گا، فرمایا کہ 40 دن، ایک دن سال کے برابر ہوگا اور اگلا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے اور دجال کو مقام لط پر پا کر قتل کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ زمانہ کتنی تیزی سے پھرے گا؟ فرمایا کہ بادلوں کی طرح جنہیں تیز ہوائیں لے کر چلتی ہیں، ایک قوم کے پاس آ کر انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی اطاعت قبول کریں گے۔ دجال کے اکثر پیروکار یہودی، اجمی، ترک، ڈیا لوگ جن میں اکثر بدوی اور عورتیں ہوں گے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دجال کے اکثر پیروکار اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جس پر سبز چادریں ہوں گی۔ عرب جہالت کے پھیل جانے کی بنا پر ان کے پیروکار بنیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث میں دجال کے فتنے میں سے یہ بات بھی ہوگی کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں دوں تو میرے رب ہونے کا گواہی دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو پھر 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اٹھ کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے بیٹے، ان کی اتباع کر، یہ تیرا رب ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ دجال مدینہ کے باہر کے مرقادن نامی دلدلی زمین پر ٹھہرے گا اور عورتیں نکل کر اس کے پاس جائیں گے تو آدمی اس ڈر سے اپنے عزیز رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں کو رسی سے باندھ دے گا اور وہ دجال کی طرف نہ نکلیں۔ دجال کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے ہر قیادت فتنے یعنی اس کا پانی سفید اور ٹھنڈا ہوگا جبکہ دوسری آگ کی طرح بھڑکتی ہوگی۔ حضرت حذیفہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں چلتی ہوں گی، ایک دیکھنے میں سفید پانی کی اور دوسرے دیکھنے میں بھڑکتی آگ کی ہوگی، اور جو آگ والی نہر ہوگا وہ اسے ٹھنڈے پانی والے لگے گا۔ دجال کی بھرتیاں، یعنی کہ گزشتہ میں مسلم کی روایت میں ذکر ہو چکا ہے کہ دجال تیز بادلوں کی طرح 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، البتہ مدینہ و مکہ میں نہ گھس سکے گا۔ زمین آسمان اس کے حکم سے چلیں گے، آسمان دجال کے حکم سے مسلسل بارش برسائے گا، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گا، اس کے جانور شام کو پیٹ بھرے دودھ بھرے لوٹیں گے، حتیٰ کہ وہ ایک ویرانے میں اسے گزرے گا، اس سے حکم ہوگا کہ وہ ویرانے میں اپنے سب خزانے کھول دے گا۔ اس دجال کے سب سے زیادہ حمایتی یہود ہوں گے اور یہود کے جو اتباع متبعین ہیں وہ ہوں گے، اصفہان کے ایران والے، اسی طرح جو ہے نا عورتیں اس کے اتباع کرنے والے ہوں۔ ظہور دجال، دجال کا نام مسیح ہے کیونکہ اس کے ایک